وقار بھائی کا تعارف جو ہے کہ یہ پروگرام جتنی محفل اور آج جتنی یہ کارستانی ہو رہی ہے اس کے پیچھے جو شخص موجود ہے وہ ہے وقار یوسف صاحب، سید وقار یوسف صاحب بائی پروفیشن ڈاکٹر ہیں، اور اتنے ڈاکٹروں کے درمیان رہ کر مجھے اپنے آپ کو مریضانہ کیفیت سے محسوس ہو رہی ہے، اور اگر مریض نہ بنے تو پھر ڈاکٹر کے پروفیشن کے ساتھ زیادتی ہے۔ ڈاکٹر جاوید شیخ صاحب ہیں، ڈاکٹر عامر صاحب ہیں، ڈاکٹر وقار صاحب ہیں، ڈاکٹر عمر دراز صاحب ہیں، اتنے سارے ڈاکٹرز ہیں یہاں پر، ڈاکٹر شارق صاحب ہیں، ہم سب مریض ہیں۔ تو ان کا اردو میں تو خیر بہت انٹرسٹ ہے، خود پروگریسو سوچ کے حامی ہیں، اور بہت اچھے کلوز فرینڈ ہیں عامر صاحب کے، اور انہوں نے ہی ہمیں اس کی تحریک دی کہ ہم یہ پروگرام جشن کو منعقد کریں، اور یہ منعقد ہو گیا، جس کے لیے میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ تو ایک نظم جو لاسٹ تھی وہ پیش کر کے میں وقار صاحب کو مائک دوں گا۔ تو نظم کچھ یوں ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی ہے اور کہا ہے کہ میرے عامر، یہ میری اور تمہاری ہی کہانی ہے، گھنا سایہ وہیں تک ہے جہاں تم ہو، گھنیری چھاؤں مل جائے تو موسم کی تمازت ہار جاتی ہے، دلوں میں پھول کھل جائیں تو ویرانوں کی شدت ہار جاتی ہے۔ میرے بچے مجھے جب دیکھنا، جب سوچنا چاہو تو بس اپنی طرف دیکھو، تمہارے لب پہ جو حرف صداقت ہے یہی میں ہوں، تمہارے لب پہ جو حرف صداقت ہے یہی میں ہوں، تمہارے دل میں جو نعرِ جسارت ہے یہی میں ہوں، نگاہوں میں جو ایک طرز عبادت ہے یہی میں ہوں، محبت کی طرح میں بھی بے پایاں، کبھی ظاہر کبھی پنہاں، جہاں تم ہو وہاں تک میری خوشبو ہے، جہاں تم ہو وہاں تک میری خوشبو ہے، وہاں میں ہوں، میرے بچے وہاں میں ہوں، مجھے جب دیکھنا، جب سوچنا چاہو تو بس اپنی طرف دیکھو، بس اپنی طرف دیکھو۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ وقار صاحب، آپ کی بھرپور شکریہ یوسف، اس تقریب کا آپ نے اتنا اچھا اہتمام کیا، اور آئی ایم سفرنگ فرام امپوسٹر سنڈروم، اور آپ سمجھ جائیں گے کیوں۔ میرا آپ سے مخاطب ہونے کا جواز صرف یہ ہے کہ میں عامر کا دوست ہوں، لیکن اس تعارف کے بعد اگر کوئی اور تعارف نہ بھی ہو، کوئی اور جواز نہ بھی ہو، تو میرے لیے یہ کافی ہے۔ تو آج سے تقریباً 10-12 سال پہلے صرف ایک دن کے لیے کراچی جانا ہوا، تو وہاں عامر سے کے ساتھ ہی وقت گزرا، اور جو رہی سو بے خبری رہی عامر نے مجھے دی، اور اسے جب میں نے بھی آ کر کے پڑھنا شروع کیا تو مورولے سے ایک سٹنگ میں ہی پڑھ سکا، اور گزشتہ برس جب کراچی گیا تو ایک اور خوشخبری ملی کہ عامر نے اس کے ترجمے پہ کام کر رہے تھے، اور وہ اس کی شاید کا کام مکمل ہونے کو تھا، اور پھر پچھلے کچھ ہفتوں میں مجھے ڈھیر ساری کتابیں موصول ہوئیں، اور اٹ ریئلی میڈ مائی ڈے۔ تو بہت سارے لوگوں نے جو بات کی ہے، اس کے بعد مجھے تو کچھ کہنے کی جرت نہیں ہونی چاہیے اتنے اگست محفل میں، اتنے ایریڈائٹ اسپیکرز کے درمیان، لیکن یہ ہے کہ یہ جو رہی سو بے خبری رہی ایک سوانح عمری ہی نہیں، بلکہ ایک عہد کی تاریخ ہے، ایک سفر نامہ ہے، اور بہت کچھ ہے جیسا لوگوں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اور اس کتاب کی خوبصورت زبان اور سحر انگیز انداز بیان قاری کو ان مشاہدات، تجربات اور احساسات کا ہم سفر بنا لیتا ہے۔ آپ محسوس کرتے ہیں کہ آپ اس سفر میں ان کے ساتھ ساتھ شامل ہیں، یعنی گو بیک ان ٹائم۔ اور عامر اور اسرا نے اس کا ترجمے جو کیا ہے اس کتاب کا، اس میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی اصلیت اور روح کو برقرار اور زندہ رکھا ہے، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، اور شاید یہ کہنا بھی درست ہوگا کہ کسی اور کے لیے ایسا انصاف کرنا بھی اس تجربے کے ساتھ ممکن نہیں تھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا ترجمہ جو ہے یہ ایک یہ جو کاوش ہے، یہ ایک محبت کی مشقت ہے، اٹس اے لیبر آف لو، اور جو محبت کرنے کا جذبہ اور محبت کو سمجھنے کا جذبہ جو ہے وہ
ان دونوں کو ورثے میں ہی ملا ہے. تو یہ انہی کے لیے ممکن تھا کہ یہ ایسا کام کر سکے. اور محبت کے حوالے سے پشکن کی سالہ جشن کے سلسلے میں جب ادا جعفری صاحبہ روس تشریف لے گئیں تو ماسکو کے قریب ایک دلکش مقام کے بارے میں لکھتی ہیں: پشکوف میں سب سے خوبصورت نظارہ وہ تھا جہاں پہاڑوں کے سے آئے ہوئے شفاف اور ٹھنڈے پانی کے 4 چشمے ہیں. یہ روایت چلی آ رہی ہے کہ ان میں سے ایک چشمہ صحت کے لیے، ایک مسرت کے لیے، ایک ذہانت کے لیے اور ایک جوانی کے لیے ہے. پتہ نہیں ان میں سے کوئی چشمہ محبت کے نام کیوں نہ تھا. آج سے 40 برس پہلے مجھے کالج کے ایک میگزین کی مدارت کی ذمہ داری سونپی گئی تو یہ خواہش ہوئی کہ کچھ معروف ممتاز شعراء سے اس کے لیے پیغام حاصل کر سکوں. اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ ایک محفل میں فیض صاحب سے ملنے کا موقع ملا، ان سے مخاطب ہونے کا موقع ملا، اور انہوں نے نہایت بردباری سے میری گزارش سنی اور اپنی روایتی شفقت کے ساتھ میرے ہاتھ میں جو دعوت نامہ تھا اس کے پیچھے یہ پیغام لکھ کر کے دیا. مسیحا کے نام، مسیحا میگزین کا نام تھا کہ کچھ بھی ہو آئینہ دل کو مصفا رکھیے، کچھ بھی ہو آئینہ دل کو مصفا رکھیے، جو بھی گزرے مثل خسرو دوران چلیے. اور مزید خوش قسمتی یہ تھی کہ عامر کے توسط سے ادا جعفری صاحبہ کا بھی پیغام ہمیں ملا میگزین کے لیے. مسیحا کے نام، مخدور بھر جو راہ کا پتھر بنے رہے، مخدور بھر جو راہ کا پتھر بنے رہے، وہ لوگ یاد آئے ہیں اکثر دعاؤں میں. اور یہ دونوں پیغام فراغ دلی اور ایک وسیع سوچ کی تلقین ہیں، اور ان میں ایک قابل ذکر ہم آہنگی بھی پائی جاتی ہے ان دونوں پیغامات میں. اور 40 سال گزرنے کے بعد آج مجھے ان خیالات کی اہمیت اور واضح طور سے نظر آتی ہے جو اس پیغام میں انہوں نے ایک ینگ طالب علموں کو اور بچوں کو دی تھی. اور فیض صاحب لکھتے ہیں کہ ادا جعفری نے جو درد کا شہر تخلیق کیا ہے، اس شہر کی دیواریں ان کی ذات تک محدود ہی نہیں، قریب قریب عالمگیر ہیں، اور اس درد میں حزن و یاس کا عنصر بہت کم ہے اور عزم و استقلال کا دخل کہیں زیادہ. اور یہ ترجمہ جو ہے یہ اس عالمگیر حیثیت کو آگے بڑھانے میں اور مزید لوگوں تک پہنچانے میں ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اسرار تمہارا اور عامر کا. اور جہاں تک کہ کامریڈ نور نے بھی کہا کہ اٹس این آنیسٹ اکاؤنٹ، اور یہ سچائی اور صداقت کے حوالے سے یہ جس انٹرویو کے دوران ادا جعفری صاحبہ اپنا کلام پڑھ رہی تھیں تو پروین شاکر سے گفتگو میں وہ کہتی ہیں کہ شاعری تو سچ کی زبان ہے اور کوشش کر کے بھی آپ شاعری میں جھوٹ نہیں بول سکتے. تو آج کے دور میں جہاں سچ اور جھوٹ میں تفریق مشکل بنتی جا رہی ہے، فیشزم مختلف روپ میں پھر نمودار ہو رہا ہے، موسمیاتی تبدیلی اور جوہری ہتھیار ایک ہولناک مستقبل کا منظر سا سامنے لاتے ہیں، وہاں ادا جعفری صاحب کا محبت، استقامت اور صداقت کا پیغام گراں قدر ہے اور رجائیت کے دریچے کھولتا ہے. جس طرح سے یہ سبق انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اگر ہر ماں اس میں کامیاب ہو جائے تو انسان سکون کی راہ پر چل نکلے اور ہم مستقبل سے پر امید ہو جائیں. عامر کا تعارف کرانا جو ہے وہ عامر نے کہا کہ یہ 30 سیکنڈ میں ہونا چاہیے، مگر یہ ممکن نہیں ہے. عامر کی شناخت جو ہے وہ ادا جعفری صاحبہ کے اور نور الحسن جعفری صاحب کے صاحبزادے کی حیثیت سے تو ہے، لیکن ان کا اپنا جو کنٹریبیوشن ہے وہ ضرور قابل ذکر ہے، اور جو دوست یہاں ان کو ذاتی طور سے نہیں جانتے ان کے لیے یہ بات سمجھنا ضروری ہے. اور یہ پرووائڈس کانٹیکسٹ کہ یہ جو کام انہوں نے 10-12 سال کیا یہ کیوں کیا. تو ڈاؤگ میڈیکل کالج میں نوجوانی انہوں نے خراب کی، اس کے بعد جو ہے وہ ایک سرجن بنے، کامیاب سرجن،
रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स के फ़ेलो और कराची में खान यूनिवर्सिटी में एक कामयाब सर्जन के तौर से काम करते रहे। और जो माहिर नफ्सियात दोस्त यहाँ मौजूद हैं वो ये समझते हैं कि सर्जरी का एक एडिक्शन होता है जिसे छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो विरसे में आमिर को मिली थी और जो इनका मिजाज था वो इन्हें खींच करके सकाफ़त और एथिक्स की तरफ ले आया और इन्होंने हार्वर्ड से फिर मज़ीद आला सनद हासिल करने के बाद पाकिस्तान में बायो एथिक्स के सेंटर की बुनियाद रखने में एक बुनियादी किरदार अदा किया। और पिछले 2 दहाई में सेंटर ऑफ बायो एथिक्स एंड कल्चर कराची में जो है वो ना ही सिर्फ उसने पाकिस्तान में एक बहुत अहम काम किया है बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी रिकग्निशन एक सेंटर की और आमिर की एज ए लीडिंग एक्सपर्ट ऑन बायो एथिक्स हैज़ बीन एक्नॉलेज्ड। तो आमिर की ये और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उसमें नहीं जा सकते इसलिए कि वक्त बहुत गिरा है और हम उन दोनों से सुनना चाहेंगे। और असरा के बारे में ये कहूँगा कि असरा ने लम्स से बैचलर इंग्लिश लिटरेचर करने के बाद अब अपना करियर यहाँ, और हमें बड़ी खुशी है कि इस मुल्क में वो एडिनबरा यूनिवर्सिटी में इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स करने जा रही हैं। और जहाँ तक आमिर का तारुफ अदा जाफरी साहबा और नूर हसन जाफरी साहब के साहबजादे और माँ के शौहर होने के हवाले से होता रहा है, मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में उन्हें असरा जाफरी के वालिद के हवाले से पहचाना जाएगा। तो without standing between Amir and Asra, I would invite you to come to the podium। और अगला सेशन जो है इसमें हम आपसे गुजारिश करेंगे कि ये इंटरैक्टिव भी हो सकता है आमिर, और इसमें गुफ्तगू भी हो सकती है और ऐसी बातें जो हम दोस्त कहना या सुनना चाहेंगे आमिर से, बहुत सारी तहतुल लफ्ज़ बातें जो हैं इन किताबों की, तो दे कैन प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट। और एक और हाउस कीपिंग अनाउंसमेंट ये है कि किताबें दोनों अंग्रेज़ी तर्जुमा और उर्दू ओरिजिनल अंग्रेज़ी तर्जुमा मौजूद है। और ये इस इवेंट के बाद आप जब यहाँ से निकले तो ऊपर के मंजिल पे वो किताबें मौजूद हैं, आप उनको हासिल कर सकते हैं। तो आमिर, नसरा, प्लीज़ कम टू द